السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کے ہمارے کلاس سورہ الرحمن کی آیت نمبر 41 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ یعرف، عرفہ عین رافع معنی ہوتا ہے پہچاننا، یعرف مضارف ہوتی ہے اور یہ پیسو میں یعرف ہے۔ یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، فیؤخذ پھر پکڑ لیا جائے گا، بالنواصی، ناصیت ان کا پلورل ہے نواصی پیشانی، پیشانیوں سے، والاقدام اور قدم کا پلورل اقدام پیروں سے۔ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم مطلب انس و جن۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، هذه یہ ہے جہنم، التی یکذب بہا، التی بہا جس کو یکذب جھٹلاتے تھے، المجرمون مجرم لوگ، یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون، طاف یطوف مانے گھومنا، یطوفون وہ گھومیں گے، بینہما بینہا اس کے بیچ میں، بین مانے بیچ، ہا اس کے جہنم کے، وبینا اور بیچ میں، حمیم، حمیم کہتے ہیں بہت گرم پانی کو، اور آنن یہ بھی انا الطعام کا مطلب ہوتا ہے، ویسے انا کا مطلب ہوتا ہے وقت آنا کسی چیز کا، قریب آ جانا کوئی چیز، تو انا الطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانے کا خوب پک جانا، جب پک جائے اور وہ کھانے کے لائق ہو جائے، کھانے کا ٹائم آ جائے تو کہتے ہیں انا الطعام، ٹھیک ہے۔ اور جو سائل چیز ہوتی ہے، کوئی بھی بہنے والی لکوڈ، اس کو بہت تیز ابال آ جائے اس کو کہتے ہیں انا، تو آنن بہت تیز ابلا ہوا، اور وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آلا مانے نعمتیں، الیون کا پلورل ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ولی اور لیے، من وہ جو، خافا ڈرا اور اس کے لیے جو ڈرا، مقام ربہ اس کے رب کے، مقام کھڑا ہونا، اس کے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اپنے رب کے سامنے آنے سے اور کھڑے ہونے سے وہ ڈرا اس وقت سے، اور اس نے پھر اس کی وجہ سے کیا، اللہ کی ناراضگی والے کام کو چھوڑ دیا اور رضا والے کام کو کیا۔ ان کے لیے ہے جنتان، دو باغ، جنت ان کا ڈول فارم ہے الف نون کے ساتھ، جنتان دو باغ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، زواتا ذاتن کا ڈول فارم ہے، زواتا ڈول فارم، ذات کا، والا، افنان فنن کا پلورل ہے، شاخ، برانچز، دونوں بہت شاخوں والے، خوب ہریالے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایون کون سی، تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما تمہارے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، فیہما ان میں باغوں میں، عینان دو چشمے ہوں گے، تجریان جرا جری معنی ہوتا ہے بہنا،
چشموں کا بہنا مطلب چلنا، ویسے اس کا لٹرل میننگ ہے، لیکن چشموں کے لیے چلنا بہنا کہا جاتا ہے۔ وہ بہ رہے ہوں گے، ان کے درمیان دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فِيهِمَا ان میں، باغوں میں، من کل فاکہۃ ہر ایک میوے میں سے، زوجان دو قسم ہوں گی، یعنی ہر ایک میوے کی دو قسمیں ہوں گی، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ متکئین، اتکا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، علی فرش بستروں پر، بطائنها باطن اندرونی حصہ، بطائن ان کا اندرونی حصہ جو استر ہوتا ہے، من استبرق وہ استبرق کا ہوگا، موٹا جو ریشم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْن، جنتین وہ دو باغ، یانون کے ساتھ اور الف نون کے ساتھ ڈوئل فارم بنتی ہے، یہاں پر یانون کے ساتھ ہے۔ جنا معنی ہوتا ہے توڑنا، پھول یا پھل وغیرہ کو توڑنا، اور وہ چیز جو توڑی جاتی ہے یعنی پھل، اس کو بھی جنا کہتے ہیں، جنن مصدر، وہ چیز جو توڑی جائے، پھل۔ اور باغوں کے پھل وہ قریب ہوں گے، دنا دنو مانے قریب ہو جانا، دنو قریب ہونا، دارین قریب ہوں گے، جھکے ہوں گے، وہ تکیہ لگائے ایسے بچھونے پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ فِيهِنَّ ان میں، باغوں میں، قاصرات الطرف، قصر یقصر معنی ہوتا ہے کم کرنا، اور نگاہ کے ساتھ آتا ہے نگاہوں کو جھکانا، نگاہیں نیچی رکھنے والی، شرمیلی، جن کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں وہ شرمیلی بھی ان کو کہا جاتا ہے، نیچی نگاہ والی حور ہوں گی۔ لم یطمثہن، حور کہتے ہیں وہ عورت جو بہت سفید ہو اور آنکھوں میں بہت سفیدی ہو، آنکھوں میں سفیدی مطلب جو آنکھ کا جو بلیک والا حصہ ہوتا ہے وہ پورا بلیک ہو اور باقی پورا وائٹ ہو، خوب وائٹ ہو، یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، ایک دم صاف۔ لم یطمثہن، تو می سا، اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن انسانوں نے، قبلہم پہلے، ولا جان اور نہ جنہوں نے، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، کا معنی جیسا، انا بے شک، کأنا گویا کی، ٹھیک ہے، جیسا کہ، ہننا وہ ہیں، کأنہن گویا کہ وہ ہیں، الیاقوت یہ پتھر ہے خوبصورت، والمرجان اور یہ بھی ایک پتھر ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان جیسا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہوں، چمکدار جو ہوتے ہیں پتھر وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ بھی خوبصورتی بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ایک دم موتی کی طرح چمک رہے تھے، ایسے موتی، یہ موتی ہی ہوتے ہیں، ایک دم چمکدار پتھر. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نہیں ہے بدلہ اچھائی کا، نیکی کا، مگر اچھائی. یہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے. تم لوگوں نے اچھا کام کیا تو تمہیں اس کے بدلے میں یہ اچھی چیزیں مل رہی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان کے علاوہ، ان باغوں کے علاوہ، جنتان، دو اور باغ ہوں گے، اور ان کے سوا دو باغ اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان. وہ باغ کیسے ہوں گے؟ ادہامہ مانے ہوتا ہے زیادہ ہرا ہونا، اور ہریالی کی وجہ سے جب گھنا ہوتا ہے، زیادہ ہرا ہو اور گھنا ہو تو تھوڑا بلیکش لگتا ہو، تو یہی کلر ہو جانا ادھامہ کہہ جاتا ہے، گرین کا بلیکش ہو جانا، دونوں گہرے سب سیاہی مائل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. فِيهِمَا، ان میں، عینان، دو چشمے ہوں گے، نزاختان، نزخہ معنی ہوتا ہے چشمے کا ابلنا. مطلب ابلنا یہاں پہ اس معنی میں گرم والا ابلنا نہیں، جو گیس وغیرہ پہ ابلتا ہے، جو پانی زمین سے نکلتا رہتا ہے. ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. نزاخ، نزاخہ سے اس میں معنی میں زیادتی ہے، مبالغہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. فِيهِمَا، ان میں، فاکہہ، پھل ہوں گے، لذت والے، لذت حاصل کرنے کے لیے. وَنَخْلٌ، اور کھجور، ورمان، اور انار، ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. فِيهِنَّ، ان میں، خیرات، خیرات سے خیرات، بہتر، اچھی، اچھی، اور حسین. حسنا کہتے ہیں بہت خوبصورت لیڈی کو، اس کا پلورل ہے حسان. ان میں خوب سیرت، اچھے اخلاق والی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام. حور، یہ بھی حورا، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، حور پلورل ہے حورا کا. حورا وہ عورتیں جو خوب سفید کلر کی گوری ہوں، اور ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں، سفید حصہ وہ بہت چمکدار، ایک دم وائٹ ہو، بہت چمکتا ہوا، جو آنکھوں میں ایک کشش ہوتی ہے اس سے، اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ خوبصورت بتانے کے لیے ہے. آگے ایک اور لفظ ہے، اس سے آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا. حور، حور مقصورات فی الخیام. خیمۃ، خیام، خیمے، ٹینٹ، خیموں میں رہنے والی. مقصور کہتے ہیں کسی جگہ اس کو محفوظ کر دینا، مقصور.
محفوظ، حوریں خیموں میں رہنے والیاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہ چھوا ہوگا ان کو انسن انسانوں نے، قبلہم ان سے پہلے جن کو ملیں گی، ولا جان اور نہ جناتوں نے ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. متکئین، اتکا مانے ٹیک لگانا، متکئین ٹیک لگائے ہوں گے، علی رفرف، علی مانے اون پر، رفرف بڑا اور جو چوڑا کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. مسند آپ کہہ سکتے ہیں، نیچے بچھا کے قالین ٹائپ. خضرن ہرے رنگ کا، وابقری، اور یہ ابقری جو لفظ ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ عام طور سے جو چیزیں جیسے ہم اپنے یہاں پہ ایک دم پریوں کی کہانی امیجن کرتے ہیں نا کہ وہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور پری محل بہت ہی زیادہ عجیب انوکھا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، فکشنز جو ہوتا ہے وہ. تو عرب لوگ جو بہت ہی خوبصورت اور نرالا ہوتا ہے، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے ابقر کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو ایسا یعنی پرستان جسے ہم کہتے ہیں، پرستانوں والی چیز یعنی اندازہ لگانے کے لیے. بس جیسے تم سوچتے ہو نا کہ اپنے دماغ سے تصور کرتے ہو کہ کیا خوبصورت ہوتا ہوگا وہ. حسان وہی حسنا کا پلورل حسان. تکیہ لگائے خوبصورت، تکیہ لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارکا بڑا بابرکت ہے، اسم ربک تیرے رب کا نام، اسم نام، ربک تیرے رب کا نام، ذی الجلال یہ زو کا ایک فارم ہے، زی مانے والا، اور ذات بھی اسی کا مؤنث فارم ہوتا ہے. ذی الجلال، جل مانے ہوتا ہے عظیم المرتبت ہونا، بڑا ہونا، قابل قدر ہونا. ذی الجلال بڑی قدر والا، بڑی عظمت والا. والاکرام بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، بڑائے والا اور عظمت والا. اکرام مانے بھی ہوتا ہے رسپیکٹ کرنا، عزت و احترام کرنا. بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، بڑائے والا اور عظمت والا. یہ سورہ رحمان الحمدللہ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. آپ لوگ اس کو یاد کیجیے گا، برڈس بنیں گے اس کی یاد کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.